جو ہے نا، اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن، پروردگار تو اپنے ولی کی حفاظت فرما۔ ہم کون ہیں دعا کرنے والے؟ اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ اپنے ولی کی حفاظت کرے گا۔ تو یہ دعا اس لیے ہم پڑھتے ہیں کہ ایک تو ہمارے رابطے کا اظہار ہوتا ہے امام سے، دوسرا یہ کہ جب آپ امام کے لیے دعا کرتے ہیں تو عبد الرحمن نام کا ایک شخص اصفہان کا رہنے والا ہے، وہ پہنچا، 10ویں امام کا زمانہ ہے، کچھ مالیات اور ٹیکس کے حوالے سے اس پر متوکل نے اتنا جبر و ظلم کیا تھا کہ وہ گیا تھا متوکل سے بات کرنے کے لیے۔ جب متوکل کے پاس پہنچا تو دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک مجمع ہے اور ایک روحانی نورانی ہستی موجود ہیں جن کو سب کہہ رہے ہیں ابن الرضا، ابن الرضا، یعنی ہمارے 10ویں مولا امام علی نقی علیہ السلام کے لیے یہ کہا جا رہا تھا، ان کا لقب ہے ابن الرضا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ خود عبد الرحمن شیعہ نہیں ہے، اصفہان سے آیا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ متوکل وہ اتنا ظالم و سفاک بادشاہ ہے تو کہیں یہ ان سید بزرگوار آل رسول پر کوئی ظلم نہ کرے، تو میں نے دل میں دعا کی کہ پروردگار تو ان کی حفاظت فرما متوکل کے شر سے۔ کہتے ہیں جیسے وہ میرے قریب سے گزرے تو انہوں نے مجھے دیکھا اور مجھے میرے نام سے پکارا، عبد الرحمن لقد استجاب اللہ دعاک، اللہ نے تیری دعا مستجاب کر لی، متوکل مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور پھر امام نے اس سے دعا کی کہ اللہ تیرے مال کو زیادہ کر دے، تیری عمر کو طولانی کر دے اور تیری اولاد کو سالم رکھے۔ یہ ہے دعا اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن کا مقصد۔ جب آپ اپنے زمانے کے امام کے لیے دعا کریں تو ان کی جانب سے دعائیں ہمارے نصیب حال ہوتی ہیں۔ اور یہ خود عبد الرحمن 70 سال بعد اس واقعے کو بیان کرتا ہے تو کہتا ہے کہ 70 سال میں اتنی طولانی عمر اللہ نے عطا کی، مال کثیر، الف و آلاف اس وقت لکھا ہوا ہے، یعنی ہزاروں ہزار دینار اس وقت بھی تھے اس کے پاس، اور اولاد کثیر عطا فرمائی جو سب کے سب صحیح و سالم تھے۔ تو امام سے ہمارا تعلق جڑتا ہے جب ہم کہتے ہیں اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن۔ جب آپ کم از کم ایک کام یہ کیجئے کہ روزانہ السلام علیکم حجت اللہ علی خلق، ایک سلام کریں امام زمان علیہ السلام کو۔